والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اسے یوں ہی بے خبر، بے سمت، بے مقصد نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اسے زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا کرے، کیا نہ کرے، کن راستوں پر چلے اور کن سے بچے، کیسے جیے اور کیوں جیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا چراغ روشن کیا جو وحی کی صورت میں قرآن اور سنت کے ذریعہ انسانوں تک پہنچایا، تاکہ انسان اندھیروں سے نکل کر کے اجالے کی طرف آ جائیں اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اب انسان کی ذمہ داری بن گئی کہ رب کی اتاری ہوئی ہدایت کو سمجھے، اسے قبول کرے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے، کیونکہ اسی میں اس کی اصل کامیابی ہے۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہ ہدایت ایسے ہی ہے جیسے ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جسے فالو کر کے وہاں کے رہنے والے وفادار شہری کہلاتے ہیں۔ ویسے ہی پوری دنیا کے لیے اللہ نے ایک کانسٹیٹیوشن اتارا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام قرآن اور سنت ہے۔ اسے فالو کریں گے تو ہم رب کے وفادار بنیں گے۔ اس کے بعد ہم دو اصول کو یاد رکھیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ دین وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سکھایا اور خلفائے راشدین نے اس پر عمل کیا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی دین میں شامل کیا گیا وہ کتنا ہی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، اگر وہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی سمجھ سے ہے، باہر ہے، صحابہ کی سمجھ سے ہٹ کر ہے، تو وہ دین نہیں بلکہ ایجاد بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا وہ مکمل، جامع اور قیامت کے دن تک کے لیے بالکل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا۔ اعلان یہ صاف بتا رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ اضافہ کی گنجائش۔ اس لیے بعد میں جو رسومات، جو عقائد، جو عبادات دین میں داخل کی گئی، جن کا قرآن میں ثبوت نہ ہو، حدیث سے ثبوت نہ ہو، صحابہ کے عمل میں نہ پائے جائیں، انہیں دین کہنا دین میں تحریف ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ جو آدمی دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرتا ہے اور اسے نئی بدعت سمجھتا ہے، بدعت حسنہ سمجھتا ہے، گویا وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دین کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسرا اصول جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ دین قرآن و سنت سے آتا ہے، نہ کہ لوگوں کے عمل سے۔ یہ تو ہمارے گاؤں سے ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ ہے، لوگ کیا کہیں گے اگر ہم ایسا نہ کریں۔ قرآن نے کیا سمجھایا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی کی مانیں گے جو ہم اپنے باپ داداؤں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، کیا اس وقت بھی باپ داداؤں کے طریقے کو اپنائیں گے جبکہ وہ کچھ بھی سمجھ نہ رکھتے رہے ہوں اور ہدایت پر نہ رہے ہوں؟ خلاصہ یہ ہے
کہ دین کی پہچان صرف وحی سے ہوگی، نہ کہ روایت سے، نہ کہ رواج سے۔ جو عمل قرآن اور سنت سے ثابت نہ ہو وہ رواج ہو سکتا ہے، اور روایت ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتا۔ ان دو اصولوں کو سمجھنے کے بعد اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ محرم کی فضیلت کیا ہے اور پھر اس کی بدعات کیا ہیں۔ ابھی ہمارے سروں پر ماہ محرم کا مہینہ سایہ فگن ہے۔ یہ مہینہ واقعی بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے، کیونکہ یہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا، اور کیا کہا؟ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ نفسوں پر ظلم کرنے کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر، ویسے تو سال بھر گناہوں سے بچنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں خاص طور پر بندے کو گناہوں سے بچنا چاہیے۔ تو گویا کہ محرم کا مہینہ نیکیوں کے انجام دینے کا مہینہ ہوا، گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہوا، اور اسی طریقے سے اس مہینے کی خاص اہمیت یہ ہے کہ اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ روزے سے آباد کیا جائے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ گویا کہ محرم کا روزہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھنے والا روزہ ہوگا۔ اسی لیے ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کانوا یعظمون 3 عشرات، کہ اللہ والے اسلاف کرام 3 عشروں کی قدر کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ، ذو الحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ محرم کے مہینے میں یوں تو پورے مہینے روزہ رکھیں تو اچھی بات ہے، البتہ خاص طور پر عاشورہ کا جو دن ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں خود روزہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ کفار قریش بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ کے یہودیوں کو عاشورہ کے دن 10 محرم کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے ان سے پوچھا، ما هذا اليوم الذي تصومون، آخر اس دن تم لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو، اس کی کیا اصلیت ہے؟ تو انہوں نے کہا، هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه، کہ آج کا دن بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل کے ساتھ فرعون کے چنگل سے نجات دیا تھا، تو بنو اسرائیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، لہذا ہم بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، کہ ہم تم لوگوں کے مقابلہ میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب اور روزہ رکھنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ آپ نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اور راجح قول کے مطابق رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب ہجرت مدینہ کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے تو عاشورہ کے روزے کو اختیاری کر دیا گیا کہ جو چاہے رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ صرف 10 محرم کو ہی رکھتے رہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے، جیسا کہ صحیح مسلم میں آیا ہے
یہ اشکال پیش کیا تھا کہ ھذا یوم تعظمہ الیہود والنصارى، کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے کہ جس کی تعظیم یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہود و نصارہ کی ہر عمل میں مخالفت کی جائے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا تھا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، کہ اگلے سال زندہ رہا تو 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ لیکن اتفاق یہ کہیے کہ اگلا محرم آنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں وفات پا چکے، لیکن چونکہ آپ نے بتا دیا تھا اس لیے آپ کی یہ سنت ثابت ہو گئی، لہذا ہمیں چاہیے کہ عاشورہ کا روزہ رکھیں اور اس سے پہلے 9 محرم کا بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کریں۔ اگر کسی نے 9 محرم کا روزہ نہیں رکھ سکا تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ 10 اور 11 کے روزے رکھ لے۔ اس روزے کی فضیلت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یکفر السنہ الماضیہ، کہ پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت سعادت کی بات ہے کہ اگر ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جا رہے ہوں۔ اسی لیے اللہ والے عاشورہ کے روزہ کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ روزے جو رمضان کے ہیں، رمضان کے روزے تو دوسرے دنوں میں قضا کیے جا سکتے ہیں، لیکن عاشورہ گزر جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس اور حضرت امام زہری دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سفر کے اندر بھی ہوتے تھے تو سفر میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یعنی سفر کی حالت میں رمضان میں اگر کوئی آدمی سفر کرتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، لیکن ابن عباس اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم تھے وہ کہا کرتے تھے کہ رمضان کے روزے اگر چھوٹ جاتے ہیں سفر کی حالت میں تو بعد میں قضا کر لیں گے، لیکن عاشورہ کا روزہ اگر چھوٹ جائے گا تو بعد میں قضا نہیں کر سکتے، اس لیے سفر کی حالت میں بھی عاشورہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عاشورہ کے روزہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اللہ والے اس کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ عزیز بھائیوں اور دینی بہنوں، ایک سوال یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ آخر کس کی یاد ہے؟ عاشورہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کی نجات کا قصہ یاد دلاتا ہے۔ عاشورہ کا روزہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ وقت تھا جب کہ فرعون نے بنو اسرائیل کو ستانا شروع کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی نجات کے لیے پیدا کیا، اور موسیٰ علیہ السلام ایک دن بنو اسرائیل کو لے کر کے نکل جاتے ہیں، فرعون کو پتہ چل جاتا ہے، تعاقب کرتے ہوئے پیچھے سے اپنی فوج لے کر کے نکلتا ہے، سامنے میں سمندر ہے، بنو اسرائیل پریشان ہو جاتے ہیں کہ پیچھے سے دشمن آ رہا ہے اور سمندر کو پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ کہا بنو اسرائیل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے جو ہمیں راستہ دکھائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لاٹھی ماریے سمندر میں راستہ بن جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر کے اس راستے سے پار کر جاتے ہیں، اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ اسی راستے سے پار کرنے کے لیے جب پوری فوج سمندر کے اندر والے حصے میں جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سمندر کو بہا دیتا ہے اور فرعون اپنی فوج کے ساتھ سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ عاشورہ کا یہ دن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے نجات ملی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزے رکھے تھے
اور موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہی دین آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسوی سنت کو زندہ کرتے ہوئے خود روزہ رکھا اور ہمیں یہ سنت دیا کہ ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ ہے عاشورہ کی حقیقت، اور بس اس سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ سنت کیا ہے جسے فالو کرنا چاہیے۔ اور آج ہمارے سماج میں محرم کے نام پر جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کو آسانی سے ہم سمجھ کر کے دونوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی کا کرنا ایسا ہوا کہ سن 61 ہجری میں 10 محرم کو ہی ایک دلدوز واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ کے جگر گوشہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے تاریخ نے ایسے رخ بدلا کہ ساری حقیقتیں ذہن سے اچھل ہو گئی۔ اگر ایک طرف حضرت حسین کو قتل کرنے والوں نے اچھے لباس پہننے، اچھا کھانا بنانے اور سرما لگانے کی بدعت ایجاد کی، تو دوسری طرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دم بھرنے والوں نے اس دن کو رنج و الم کا دن، ماتم کا دن قرار دیا۔ حالانکہ ضرورت یہ تھی کہ جس کام کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت دی تھی اس شہادت پہ غور کیا جاتا اور اس سے سبق لیا جاتا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ سنت کیا تھی اور ہمارا سماج کیا بن گیا۔ محرم الحرام میں جو بھی رسوم و رواج پائے جاتے ہیں نہ تو قرآن سے ثابت ہیں، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں، نہ صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہیں، نہ تابعین کے عمل سے ثابت ہیں۔ انہی رسومات اور انہی بدعات کا پوسٹ مارٹم آج ہم کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر ماہ محرم میں ماتم اور غم منانا، یہ عجیب روایت کے طور پر ہمارے سماج میں عام ہو چکا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایک عظیم سانحہ ہے، اس پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، لیکن اس پر غم منانا اور ماتم کرنا کسی صورت میں درست نہیں۔ امت کا ایک طبقہ جن کو اہل تشیع کہا جاتا ہے عاشورہ کے دن کو ماتم کا دن سمجھتا ہے، دوسری طرف اہل سنت کا جاہل اور دین سے دور طبقہ ہے جو اس دن کو جشن یا خوشی کا دن سمجھ لیتا ہے، گویا یہ اسلام کی کوئی تیسری عید ہو۔ لوگ عید کے جیسے نیا لباس پہنتے ہیں، خصوصی پکوان پکاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو ناچ گانے اور فسق و فجور کا ماحول بنا لیا جاتا ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان جاہلانہ رسوم و رواج کی وجہ سے غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی تعلیمات بالکل دھندلی ہو کر کے سامنے آتی ہے، حالانکہ اسلام جیسا پاکیزہ دین اس طرح کی روایات سے بالکل پاک ہے۔ اور یہ جاہل اور گنوار لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دشمنی میں نہیں بلکہ محبت میں یہ سب کرتے ہیں۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ یوم شہادت پر خوشیاں منائی جائیں، ڈھول تاشے شراب و کباب اور ناچ گانوں کا دور چلایا جائے؟ یہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ حیران ہوں، دل کو روؤں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوح اگر کو میں۔ اگر شیعوں نے
عاشورہ کے دن کو ماتم کا دن بنا لیا تو ناصبیوں نے، خارجیوں نے اس دن کو بغض رکھنے کے لیے خوشی کا دن منایا، تو ان کے لیے بھی ایک عذر ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، لیکن ان کا کیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں؟ آخر یہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ یہ کیوں ناچتے اور گاتے ہیں؟ سنت کا طریقہ تو یہ تھا کہ اس دن روزے رکھے جائیں، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقعی افسوسناک ہے، لیکن ایک مسلمان شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ ہم نے اصول کو سمجھ لیا ہے گفتگو کے شروع ہی میں، اس لیے ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے نمبر پر آزمائش ایمان کا حصہ ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوگا اسی ایمان کے اعتبار سے ہماری آزمائش ہوگی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ آزمائش تھی۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مصیبت کس پر آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر ان کے بعد جو زیادہ ایمان والے ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد جو زیادہ ایمان میں پختہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر شریعت نے مصیبت کے وقت ہمیں کس چیز کا حکم دیا ہے؟ ہمیں حکم دیا ہے کہ مصیبت آتی ہے تو صبر کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں، اور یہ دعا پڑھیں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یہ دعا پڑھنی ہے مصیبت کے وقت۔ تیسرا پوائنٹ نوٹ کیجیے، مصیبت پر سوگ منانے کی مدت عورتوں کے لیے 3 دن رکھی گئی ہے، سوائے اس عورت کے جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو کہ وہ 4 مہینے 10 دن تک سوگ منائے گی۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر وعشرا، کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر وفات پا گیا ہو کہ وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے گی، اس کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منانا واجب ہے۔ اب آپ سوچئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کتنا زمانہ بیت گئے، اب تک نوحہ کرنا اور ماتم منانا یہ کون سا دین ہوگا؟ ہمارا دین صرف 3 دن سوگ منانے کی اجازت دیتا ہے، 4تھا دن نارمل دن ہونا چاہیے۔ 4تھا پوائنٹ نوٹ کیجئے، تاریخ میں کوئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انوکھی شہادت عمل میں نہیں آئی، بلکہ ان سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا، اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، جو سب کے نزدیک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل تھے، اور ان سے بھی پہلے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل تھے، اور ان سے بھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا عظیم سانحہ پیش آیا، محرم کی 1 تاریخ کو یہ سانحہ پیش آیا تھا۔
لیکن ان سب کے یوم شہادت کو ماتم کا دن نہیں منایا جاتا، بلکہ ان سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حسین کے والد کے چچا تھے، وہ شہید کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں وفات پاتی ہیں، 3 بیٹیاں وفات پاتی ہیں، آپ کی 2 بیویاں وفات پاتی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شہادت کا دن نہیں منایا، اس پر بھی وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جو طریقہ آج اختیار کیا جاتا ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور شخص ہیں، ان کی کتاب غنیت الطالبین ہے، اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 124 میں وہ خود لکھتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن کو غم کا دن کہنا اگر جائز ہوتا تو اس سے کہیں زیادہ حقدار سموار کا دن تھا، کہ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ یعنی اگر غم منانا ہے تو سموار کے دن غم مناؤ، کیونکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل انسان کی موت ہوئی ہے، اور اسی دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ اگر غم منانے کا اختیار ہوتا تو سموار کے دن غم منانا چاہیے تھا۔ 5واں پوائنٹ نوٹ کیجیے، زندہ قومیں ہمیشہ نئے سال کا استقبال نئے حوصلے سے کرتی ہیں، اپنی غلطیوں پر رونے اور ماتم کرنے کی بجائے ہمت اور حوصلے کے ساتھ اگلے سال کے لیے پلاننگ کرتی ہیں، یہ زندہ قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ ورنہ پچھلی غلطیوں پہ رونا اور نوحہ اور ماتم سے سال کی شروعات کرنا، یہ مردہ قوم کی پہچان ہوتی ہے، اور ہم زندہ قوم ہیں۔ گویا کہ اس بات کے لیے ہماری شریعت میں کسی بھی طریقے سے گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ ماتم منایا جائے، غم منایا جائے۔ دوسری جو بدعت ہے اس محرم کے مہینے میں، وہ ہے اپنے آپ کو زخم کرنا اور جسم سے خون نکالنا۔ کچھ لوگ محرم کے دنوں میں خاص طور پر عاشورہ کے موقع پر اپنے جسم کو زخم کرتے ہیں، چھری یا زنجیر مار کر خون بہاتے ہیں، اور اسے اظہار غم یا محبت اہل بیت سمجھتے ہیں، لیکن اسلام نے سینہ چیرنے، ماتم کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا ہے، جسم کو تکلیف پہنچانے اور خود کو زخمی کرنے یا نقصان پہنچانے سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتے ہیں، سورہ النساء آیت نمبر 29، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے آپ کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر بہت زیادہ مہربان ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، لَيْسَ مِنَّا مَن لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو تماچا مارے، گریبان چیرے اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ تو واویلا مچانا، مصیبت میں گریبان چیرنا اور جاہلیت کی پکار پکارنا، یہ شرعی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے براءت کا اظہار کیا، یہ عمل غیر شرعی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کبھی خود کو زخمی نہیں کیا اور نہ ہی کوئی ماتمی جلوس نکالا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
کی طرف ایک کتاب منسوب کی جاتی ہے، نہج البلاغہ، بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں، من ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبت حبط عملہ، کہ جو شخص کسی مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنی ران پر مارے اس کا عمل برباد ہو جائے گا، یعنی مصیبت کے وقت ماتم کرے اس کا عمل برباد ہو جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن سے محبت کا دم بھرتے ہیں، انہوں نے ہی یہ بات کہی ہے، پھر کہاں سے اپنے جسم کو زخمی کرنے کی گنجائش نکلتی ہے۔ تیسری جو بدعت ہے اس مہینے میں، وہ ہے تعزیہ نکالنا، شبیہ بنانا اور جلوس نکالنا۔ ہندوستان اور پاکستان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی شبیہ کو تعزیہ کہا جاتا ہے، اور اس تعزیے کی ہر علاقے میں الگ الگ شکل پائی جاتی ہے۔ اگر ہم تاریخ پہ دھیان دیں تو ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے تیمور لنگ، جو اگرچہ شیعہ نہیں تھا لیکن شیعی فکر کا حامل تھا۔ چونکہ وہ ہر سال کربلا نہیں جا سکتا تھا، اس لیے اس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی ایک نقل، ایک شبیہ تیار کروائی، تاکہ اپنی جگہ پر بیٹھ کر اس نقل کی تعزیت کر سکے، ماتم منا سکے۔ اسی کے بعد بر صغیر میں اس رسم کو تعزیہ کے طور پر منایا جانے لگا۔ تو گویا کہ تعزیہ ایک رسم ہے، اور یہ رسم بھی اسلامی رسم نہیں ہے، اور اسلام میں کوئی رسم نہیں، اسلام میں سنت ہوتا ہے۔ یہ اصل میں ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ دیوی دیوتاؤں کی مورتیوں کی شبیہ جیسے ہندو لوگ بناتے ہیں، اسی انداز میں یہ تعزیہ بنایا جاتا ہے، اس کا جلوس نکالا جاتا ہے، اس پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں، لوگ اس کے سامنے میں جھکتے ہیں، نظریں دیتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اس سے لو لگاتے ہیں، اس سے نفع و نقصان کی امید باندھتے ہیں، یا حسین یا حسین پکارتے ہیں۔ گویا آج تعزیہ کے ذریعہ شرک کو عام کیا جاتا ہے، بت پرستی کو عام کیا جاتا ہے، جو اسلام جیسے پاکیزہ دین کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام توحید پر مشتمل دین ہے، مسلمان صحیح عقیدہ رکھنے والا ہوتا ہے۔ کتنے غیر مسلم ہیں جو تعزیہ سے خود جا کر کے نفع و نقصان کی امید رکھتے ہیں، تعزیہ بنانے کی منت مانتے ہیں۔ کتنے غیر مسلم خود پیسے خرچ کر کے تعزیہ بناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میری مورتی کے جیسے یہ تعزیہ بھی ہے۔ اور اسلام میں قبروں کی پوجا یا مردے سے نفع و نقصان کی امید رکھنا یہ سراسر شرک ہے، اور اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو تہوار نہ بناؤ۔ اسلام کا عقیدہ توحید ہمیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اسی سے مدد طلب کی جائے گی، اسی سے لو لگایا جائے گا، اسی سے مانگا جائے گا۔ قبروں، درختوں یا شبیہوں سے عقیدہ وابستہ کرنا یہ شرک ہے، اور شرک پر اگر کسی کی موت ہوتی ہے تو اس کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، اور کبھی بھی اس کی معافی نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا اگر اس پر کسی کی موت ہوئی ہو تو، اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دے گا۔ آئیے ذرا مکاتب فکر میں امام احمد رضا خاں بریلوی کو سنتے ہیں، کیونکہ انہی سے وابستہ لوگ زیادہ اس رسم اور رواج کو سماج میں پھیلانے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں احمد رضا خاں صاحب لکھتے ہیں، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 207 اور 208 میں وہ لکھتے ہیں کہ تعزیہ جس طرح رائج ہے، نہ ایک بدعت ہے
مجمع بدعت ہے۔ یعنی تعدیہ آج جس انداز میں بنایا جاتا ہے، یہ نہ صرف یہ کہ بدعت ہے، بلکہ بہت ساری بدعتوں کو اس نے اپنے اندر اکٹھا کر رکھا ہے۔ آگے وہ خود لکھتے ہیں کہ تعزیہ میں کسی قسم کی امداد جائز نہیں۔ قال اللہ تعالی ولا تعاونوا الاثم والعدوان۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تعزیہ بنانے کے لیے اگر کسی سے چندہ مانگا جائے، کسی سے پیسے جمع کیے جائیں، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ تعزیہ بنانے کے لیے پیسے دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ برائی اور سرکشی کے کام میں ساتھ مت دو۔ گویا کہ تعزیہ بنانے یا تہوار کے نام پر، محرم منانے کے نام پر اگر چندہ کیا جاتا ہے تو اس چندے میں حصہ ڈالنا احمد رضا خان کے نزدیک جائز نہیں، حرام ہے۔ اسی طریقے سے مفتی مرکز اہل سنت منظر اسلام بریلی شریف مفتی محمد احمد جہانگیر خان صاحب سے پوچھا گیا کہ مروجہ تعزیہ داری جائز ہے یا جائز نہیں، کہ یہ جو تعزیہ بنایا جاتا ہے آج کل کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تعزیہ داری مروجہ ہند ناجائز اور بدعت سیئہ و حرام ہے۔ یعنی آج ہندوستان میں جس انداز میں تعزیہ بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور بدعت سیئہ ہے، نہایت ہی بری بدعت ہے۔ اس کے لیے آپ خطبات محرم مفتی جلال الدین احمد امجدی کی کتاب صفحہ نمبر 469 سے 474 تک دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے رافضیوں کی مجلس میں مسلمانوں کے جانے اور مرثیہ سننے اور ان کی نیاز کی چیز لینے کے بارے میں جب احمد رضا خان صاحب سے پوچھا گیا تو احکام شریعت جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 129 میں ان کا جواب تھا کہ جانا اور مرثیہ سننا حرام ہے، ان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے، ان کی نیاز نہیں اور وہ غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی، کم از کم ان کے ناپاک قلتین کا پانی ضرور ہوتا ہے، اور وہ حاضری سخت ملعون ہے اور اس میں شرک موجب لعنت ہے، یعنی اس میں جائیں گے تو شرک ہو جائے گا جس پر لعنت آتی ہے۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ محرم میں سیاہ اور سبز کپڑے علامت سوگ ہیں، یعنی کسی سیاہ رنگ کے، کالے رنگ کے یا سبز رنگ کے کپڑے پہنے جائیں تو یہ سوگ کی علامت ہے اور سوگ حرام ہے، خصوصاً سیاہ کے شعار رافضیان لیام ہے کہ یہ بدبخت رافضی شیعوں بیوقوف شیعوں کا شعار ہے، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ رہا بیان احمد رضا خان اور ان کے مکتب فکر کے لوگوں کا۔ اب دیوبندی مکتب فکر سے بھی کچھ اقوال ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے۔ مولانا ابو الحسنات عبد الحی لکھنوی بہت بڑے حنفی عالم ہیں، ان سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعزیہ بنانے کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کیا جواب تھا؟ فتاوی مولانا عبد الحی صفحہ 93 میں دیکھا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عشرِ محرم یا اس کے ماسوا کسی بھی وقت تعزیہ و علم و دلدل وغیرہ بنانا بدعت ہے، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو یا کسی بھی دن تعزیہ بنانا یا جھنڈا لٹکانا یا دلدل بنانا یہ سب بدعت ہے، جس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تابعین تک نہیں ملتا۔ یہ تمام چیزیں خود اپنی ایجاد اور مقرر کردہ ہیں، یعنی لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، جن کا احترام کرنا
بتوں کی پرستش کے مشابہ ہے. یعنی اگر کوئی اس طرح سے جھنڈے لٹکاتا ہے یا تعزیہ بناتا ہے یا دلدل بناتا ہے تو بتوں کی پرستش، بتوں کی پوجا کے جیسے یہ کام بھی ہو جاتا ہے. تو مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس کو بت پرستی سے تعبیر کیا. اسی طریقے سے ایک اور سوال پوچھا گیا ان سے کہ بغیر عقیدہ کے صرف تماشائی طریقہ پر تعزیہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں. یعنی ایک انسان عقیدہ نہیں رکھتا ہے تعزیہ کے تعلق سے، لیکن جب تعزیہ کا تہوار منایا جا رہا ہے تو اس میں جاتا ہے صرف دیکھنے کے لیے تماشائی بن کر. تو کیا تماشائی بن کر تعزیہ دیکھنے کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو مولانا عبدالحی لکھنوی نے جواب دیا کہ تعزیہ دیکھنے میں کیا تماشا ہے، کسی بدعت کے کام کو نہیں دیکھنا چاہیے. یعنی اگر کوئی آدمی تعزیہ دیکھنے جاتا ہے تو اس میں کیا تماشا ہے؟ بدعت کے کام کو دیکھنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ بدعت کے ہر کام کو اولاً ہاتھ سے اور نہیں تو زبان سے رد کرنا چاہیے، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ دل سے نفرت کرے، اور یہ سب سے ضعیف ایمان کی علامت ہے. گویا کہ ہے، بلکہ بدعت کو پہلے نمبر پر ہاتھ سے روکنا چاہیے. اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان سے روکیں، اگر زبان سے نہیں تو کم سے کم دل میں اس کو برا سمجھیں. یہ فتویٰ مولانا عبدالحی لکھنوی کے فتویٰ صفحہ نمبر فتاوی مولانا عبدالحی صفحہ نمبر 95 میں موجود. اب آئیے مولانا اشرف علی تھانوی، جن کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، اصلاح الرسوم اس کتاب میں محرم الحرام کے حرام کاموں کے ضمن میں تعزیہ کا سب سے پہلے ذکر انہوں نے کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ تعزیہ بنانا جس کی وجہ سے طرح طرح کا فسق و شرک صادر ہے. بعض جہلا کا عقیدہ ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ اس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونق افروز ہوتے ہیں اور اس وجہ سے اس کے آگے نظر و نیاز رکھتے ہیں، جس کا ما اہل بہ لغیر اللہ، چڑھاوے کا کھانا جائز نہیں میں داخل ہو کر کھانا حرام ہے. یعنی مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ تعزیہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس میں امام حسین رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، اور اس پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اس کو اگر کوئی آدمی لیتا ہے اور اسے کھاتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ما اہل لغیر اللہ ہو جائے گا، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا چڑھایا گیا ہو جائے گا، جسے کھانا جائز نہیں. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اس کے آگے دست بستہ تعظیم سے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی طرف پشت نہیں کرتے، پیٹھ نہیں کرتے، اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہوتے ہیں، اس پر عرضیاں لٹکاتے ہیں، یعنی اپنی مانگ پیش کرتے ہیں، اس کو زیارت کرتے ہیں، اور اس قسم کے واحد تباہی معاملات کرتے ہیں جو صریح شرک ہیں. ان معاملات کے اعتبار سے تعزیہ اس آیت کے مضمون میں داخل ہے، اتعبدون ما تنحتون. یعنی مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ یہ سارے کام کیا ہیں؟ صریح شرک ہیں. تعزیہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ صریح شرک ہے، اور اس قبیل کے جو کام ہیں انہوں نے کہا کہ اس آیت کے مضمون میں شامل ہے، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم ایسی چیز کو پوچھتے ہو جس کو خود تراشتے ہو؟ گویا کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے سمجھایا کہ آج جس شکل میں تعزیہ کو برتا جاتا ہے یہ سراسر شرک ہے، یہ بت پرستی ہے کہ ایک انسان خود سے تعزیہ بناتا ہے اور پھر اسی کو پوج رہا ہوتا ہے، اور یہ سب کے سب دین کے نام پر ہوتا ہے، اسلام کے نام پر شرک کو پھیلایا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ہماری شریعت میں ان بدعات و رسوم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، بریلویوں کے علماء کا فتویٰ سن لیا، احناف کے علماء کا فتویٰ سن لیا، تو یہ چیز آخر آئی کہاں سے؟ سنیے ہندوستانی مورخ مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کو
مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے تاریخ اسلام، 3 جلدوں میں، وہ دوسری جلد صفحہ نمبر 517 سے 518 کے اندر تعزیہ کی شروعات کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے بہت ہی پتے کی بات عرض کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ 352 ہجری کے شروع ہونے پر ابن بویہ، جس کو معیز الدولہ کہا جاتا ہے، ابن بویہ، اس نے حکم دیا کہ 10ویں محرم کو، اور آپ کے علم کے لیے یہ عراق میں بادشاہ تھا، معیز الدولہ نے، ابن بویہ نے حکم دیا کہ 10ویں محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں بند کر دی جائیں، بیع و شراء بالکل موقوف رہے، یعنی خرید و فروخت بند کر دی جائے، شہر و دیہات کے تمام لوگ ماتمی لباس پہنیں، ماتم کا لباس پہن لیں، کالا کپڑے پہن لیں، اور اعلانیہ نوحہ کریں، عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑے ہوئے، سڑکوں اور بازاروں میں مرثیہ پڑھتی ہوئیں اور منہ نوچتی اور چھاتیاں پیٹتی ہوئیں نکلے۔ شیعوں نے اس حکم کو بخوشی قبول کیا، شیعوں نے اس حکم کی بخوشی تعمیل کی، مگر اہل سنت دم بخود اور خاموش رہے۔ یعنی جب ابن بویہ نے، معیز الدولہ نے یہ حکم جاری کیا تو شیعوں نے اس کو تو قبول کر لیا، لیکن اہل سنت کو تعجب ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے بادشاہ، بلکہ شیعوں کی حکومت تھی، چونکہ معیز الدولہ ابن بویہ شیعہ تھا۔ آئندہ سال، آگے لکھتے ہیں کہ آئندہ سال سن 353 ہجری میں پھر اسی حکم کا اعادہ کیا گیا، دوبارہ یہ حکم دہرایا گیا، اور سنیوں کو بھی اس کی تعمیل کا حکم دیا گیا۔ اب زبردستی سنیوں کو بھی حکم دیا گیا کہ ویسے ہی کریں جیسے شیعہ کر رہے ہیں۔ اہل سنت اس ذلت کو برداشت نہ کر سکے، چنانچہ شیعہ سنیوں میں فساد برپا ہوا اور بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ یعنی اہل سنت نے برداشت نہیں کیا کہ ہم کو بھی کیوں اس طرح کے کام پر مجبور کیا جا رہا ہے، چنانچہ اہل سنت اور شیعوں میں بہت فساد ہوا، خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو زیر عمل لانا شروع کر دیا، اور آج تک اس کا رواج ہندوستان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی اپنے زمانے کی بات لکھ رہے ہیں، عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اکثر سنی لوگ بھی تعزیہ بناتے ہیں۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ یہ سنیوں کا کون سا دین ہے، یہ دین تو دوسروں کا تھا، لیکن سنیوں نے کیوں اپنا لیا، دین کے نام پر یہ سب ہو رہا ہے۔ تو دی بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ حقیقت ہے اس نئے دین کی، جس کی شروعات شیعی بادشاہ معیز الدولہ نے سب سے پہلے عراق میں کیا تھا، اور بر صغیر میں تیمور لنگ نے اس تعزیہ کی روایت کو عام کیا۔ چوتھے نمبر پر جو چوتھی بدعت ہے وہ ہے شادی بیاہ سے اجتناب ماہ محرم میں۔ کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کریں گے کامیاب نہیں ہوگی، حالانکہ شریعت میں کوئی ایسا دن نہیں کہ جس میں شادی کریں تو شادی ناکام ہو۔ زمانہ جاہلیت میں شوال کے مہینے میں لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال کے مہینے میں شادی ہوئی، اور شوال کے مہینے میں ہی رخصتی ہوئی۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فخر کے طور پر کہا کرتی تھیں کہ تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال وبنا بی فی شوال فأی نساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احب عنده منی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا، اور شوال کے مہینے میں ہی میری رخصتی ہوئی۔ تو اب تم بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں مجھ سے زیادہ ان کے نزدیک محبوب کون تھی؟ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، تو میری شادی ناکام
نہیں ہوئی، حالانکہ شوال کے مہینے میں میری شادی ہو رہی ہے، تو یہ جہالت ہے اور دین سے دوری کا نتیجہ ہے کہ لوگ محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے رک جائیں۔ پانچویں جو بدعت ہے اس مہینے میں، وہ ہے نیاز، حلیم یا مخصوص کھانے بانٹنا۔ عاشورہ کے دن کھانا بانٹنے کی روایت بھی عام ہے، پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نیاز حسین کے نام سے پیسے بانٹے جاتے ہیں، یہ سب کے سب بدعت ہے، ایجاد بندہ ہے اور دین میں سراسر اضافہ ہے، جو ایک انسان کے چہرے پر مار دینے والا عمل ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے میری اس دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ تو اس بات کی قطعاً گنجائش نہیں ہے کہ کسی خاص دن میں کھانے بانٹے جائیں اور سبیلیں لگائی جائیں۔ چھٹے نمبر پر اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ اہل و عیال پر فراخ دلی کے نام پر خرچ کرنے کے نام سے عاشورہ کے دن یا محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ کھانا کو تقسیم کرنا یا اہل و عیال کے اندر فراخ دلی اور وسعت پیدا کرنے کے لیے عاشورہ کے دن کھانے کا انتظام کرنا، ان کے کھانے میں وسعت پیدا کرنا، طرح طرح کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اچھا کھانا کھائے گا سال بھر اس کو اچھا کھانا ملے گا، تو کیا اس کی کوئی حیثیت ہے؟ تو آئیے ایک روایت دیکھتے ہیں، ایک روایت جس کے اوپر علامہ البانی نے ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے، بلکہ سخت ضعیف ہے۔ روایت اس طور پر ہے کہ من وسع علی عیالہ فی یوم عاشورہ وسع اللہ علیہ فی سنتہ کلہا، کہ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں، اپنی فیملی پر کشادگی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے اوپر کشادگی فرماتا ہے۔ تو یہ روایت جس کے بارے میں علامہ البانی نے کہا کہ ضعیف جدا، سخت ضعیف ہے، بلکہ منکر روایت ہے، لہذا اس روایت کو بھی صحیح مانا نہیں جا سکتا اور اس کو بھی اپنایا نہیں جا سکتا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، آج ان بدعات اور رسومات کی پشت پناہی آخر کون کرتا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ جب یہ بات کلیئر انداز میں ہمارے سامنے آ گئی کہ کسی بھی مسلک کے عالم نے محرم میں ہونے والی بدعات و خرافات اور رسومات کے لیے کوئی بھی نرم گوشہ نہیں اپنایا، پھر یہ کام دین کے نام پر ہند و پاک میں بڑے پیمانے پر کیوں عام ہو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب کسی بھی عالم نے، کسی بھی مکتب فکر کے عالم نے اس طرح کی خرافات کے لیے کوئی نرم گوشہ اختیار کیا ہی نہیں ہے، تو یہ چیزیں آخر عام کیوں ہو رہی؟ اس کی تحقیق کے لیے ذرا ہم ایک شیعی عالم کی وضاحت سنتے ہیں۔ ایران کے ایک شیعہ عالم تھے ڈاکٹر موسیٰ موسوی، انہوں نے شیعت میں اصلاح کی کوشش کی، وہ اگرچہ شیعہ ہی رہے لیکن اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھا، الشیعہ والتصریح، الصراع بین الشیعہ والتشیع۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ایران و عراق کے شیعی علاقوں میں عاشورہ کے دن سینہ کوبی اور زنجیروں سے مارنے کی شروعات کب ہوئی اس کی ہم تعین نہیں کر سکتے، البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ 10ویں محرم کو شہادت حسین کے غم میں سروں پر تلواریں مارنے اور اپنے کو لہولہان کرنے کی رسم ہندوستان سے ہی ایران و عراق میں آئی ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انگریز ان ممالک پر حکومت کر رہے تھے۔
انگریزوں نے ہی شیعوں کی جہالت سادہ لوحی اور امام حسین سے ان کی غلو آمیز محبت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو سر پھٹول کی تربیت دی۔ شیعہ عالم کی یہ صراحت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو اس طرح کی رسومات میں پھنسا کر ان کو گنوار ثابت کریں، تاکہ ان کو گنوار ثابت کرنے کے بعد مہذب بنانے کے نام پر ان کے لیے ان پر حکومت کرنا آسان ہو جائے۔ اور لوگوں نے دین کا نام لے کر کے ایسا کرنا شروع بھی کیا۔ گویا کہ ہندوستان پاکستان سے یہ روایت اس شیعہ عالم کے بقول عراق اور ایران میں منتقل ہو رہی ہے۔ دوسری وجہ، ہندوستان پر ایک زمانہ تک شیعی فکر غالب رہی ہے۔ تیمور لنگ جو سلطنت مغلیہ جو سلطنت ہے، سلطنت مغلیہ کے بانی ظہیر الدین بابر کا دادا تھا، تیمور لنگ نے شیعی فکر کو سب سے زیادہ بر صغیر پاک و ہند میں پروان چڑھایا، اور آپ نے سنا بھی کہ تعزیہ کی جو روایت ہے اسی کی دین ہے ہندوستان میں۔ تیسری جو اہم وجہ ہے، آج کے سیاستدان ہیں جو اپنی سیاست کی روٹی سیکنے کے لیے اس رسم کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ چند سالوں پہلے کی بات ہے، محرم کے موقع سے میں اپنی بستی میں تھا۔ میں نے خطبہ دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ محرم کی بدعات کا سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ آپ کے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین کو بھول کر رسم و رواج میں الجھ جائیں۔ آج وہ آپ سے تعزیہ بنوا رہے ہیں، کل آپ سے مورتیاں بنوائیں گے۔ اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے دین کی طرف لوٹ آئیے۔ نوجوانوں کو میری یہ جو بات تھی بہت پسند آئی۔ انہوں نے جھنڈا جو لٹکا رکھا تھا اسے اتار دیا، اور تعزیہ بنانے والوں کے ساتھ میری خاص سے ایک خصوصی میٹنگ تھی، مجلس تھی۔ اس میں نے اسے سمجھایا، ان لوگوں کو سمجھایا، تو انہوں نے بھی کوئی خاص تعزیے سے اپنی عقیدت کا اظہار نہیں کیا۔ روایتی انداز میں انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمیں پیسے ملتے ہیں بہت سارے، اس لیے ہم بنا دیتے ہیں، اور وعدہ کیا کہ ہم نہیں بنائیں گے۔ اس کے بعد مجھے خود سفر کرنا تھا، آ جانا تھا۔ اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس سال بھی دھوم دھام سے محرم کے رسومات منائے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیاستدانوں کے مفادات اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، محرم الحرام کی یہ جو بدعات ہیں، یہ جو رسومات ہیں، انہیں ختم کرنا دینی فریضہ ہے، سماجی فریضہ ہے، اور ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سماج میں اگر کوئی غلط چیز دیکھے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ ایک مسلمان سماج میں برائی کو دیکھے اور خاموشی اختیار کرے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن کوئی بھی برائی جذباتی رد عمل سے ختم نہیں ہوتی، بلکہ سنجیدگی سے اس کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا کریں گے کہ اس طرح کی برائیوں پہ روک لگائی جا سکے؟ سب سے پہلے نمبر پر علم اور دین کی سمجھ کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ تعزیہ مناتے ہیں یا اس طرح کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے نالج کا جائزہ لیں تو صفر نالج ہے ان کے پاس، کچھ بھی جانکاری نہیں ہوتی ان کے پاس۔ تو اسی لیے جب وہ عاشورہ کی عظمت کو سمجھیں گے، محرم الحرام کے مہینے کی فضیلت کو سمجھیں گے کہ اس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تعلق ہے، حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو بات ان کو سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارا دین تو الگ ہے، یہ تو نیا دین ہے جسے ہمارے سماج پہ تھوپا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر
بدعت کے متبادل نیک اعمال کو بھی عام کرنے کی ضرورت ہے. بدعت کا کام کرتے ہیں تو اس کا جو متبادل، الحمدللہ ہماری شریعت نے اس کا متبادل رکھا ہے پہلے سے، اور دشمنوں نے چاہا کہ اس سنت کو مٹا کر کے بدعت کو عام کیا جائے. تو محرم میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے ہیں، اس کو عام کیا جائے، اور 9 اور 10 یا 10 اور 11 محرم کے روزے کی فضیلت بتائی جائے، لوگوں کو اس پر ابھارا جائے اور تعلیم کو عام کیا جائے، تو سنت زندہ ہوگی اور بدعت مٹے گی. تیسرے نمبر پر عوامی سطح پر پبلک کے لیول پر اصلاحی کام کرنے کی ضرورت ہے. جمعہ کے خطبات، لیکچرز، دروس، پمفلیٹس اور سوشل میڈیا کے ذریعہ مثبت انداز میں، پازیٹیو انداز میں لوگوں کو بدعات سے بچانے کی کوشش کی جائے، انہیں تربیت دی جائے، لیکن اسلوب نرم ہونا چاہیے. سختی سے اگر ہم کسی کو سمجھانے جائیں گے تو اچھی بات ہی کیوں نہ کہہ رہے ہوں، لیکن سختی سے ہم بولتے ہیں تو وہ بپھر جائیں گے اور اس کا نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا. اسی طریقے سے علماء اور دعات کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں کو دور کریں، نوجوان نسل کو محرم کی حقیقت سمجھائی جائے، اور اس میں سنت کا جو طریقہ ہے وہ بتایا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا جائے اور سمجھایا جائے کہ محرم کی یادگار دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے. حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہمیں بھی محبت ہے، لیکن ہم شریعت کو فالو کرنے والے ہیں، جذبات سے دین نہیں چلتا ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے جاہل اور گنوار نوجوان جو عاشورہ کے دن ڈھول تاشوں کا انتظام کرتے ہیں، شراب و کباب کا دور چلاتے ہیں، ایسے لوگوں کا عوامی بائیکاٹ کیا جائے. اجتماعی کوشش ہوگی، آسانی سے ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے. جب ہم سماج سدھار کے لیے اٹھیں گے تو آسانی سے یہ فتنے ختم ہوں گے. یہ فتنہ ہے، یہ نیا دین ہے جو شریعت کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے، اور دین کے نام پر ایک نئے دین کو پروان چڑھایا جاتا ہے. تو جب لوگوں کو اصل دین، صحیح تاریخ اور سنت کی روشنی ملے گی، تبھی ان بدعات، خرافات کا خاتمہ ہو پائے گا اور لوگ دین کی طرف لوٹ آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر طرح کی بدعات اور رسومات سے بچائے. ہمارے سماج کو ہر طرح کی رسومات اور بدعات سے عافیت میں رکھے، اور ہمیں سنت کا داعی اور بدعت سے دور رہنے والا بنائیں. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی تک بارک. ہم سن رہے تھے ماہ محرم کی فضیلت اور بدعتیں، اور اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے، تفصیل سے اس کے ٹاپک پر روشنی ڈالے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. شیخ کوئی گنجائش ہے سوال و جواب کے؟ جی 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 بالکل پوچھ سکتے. کسی کا سوال ہو تو ہینڈ ریز کرے تو ان کو انمیوٹ کیا جائے گا، تاکہ ایک بار پہ ایک ٹائم پہ ایک ہی سوال ہو سکتا ہے ٹاپک پہ انشاءاللہ. شیخ ایک سوال تھا، تو یہ جی جی ابھی سفر میں آپ بتا رہے تھے اگر کوئی سفر میں ہے تو عاشورہ کا روزہ تو جیسے کہ قضا نہیں ہو سکتا تو رکھ لینا بہتر ہے، اس کا مطلب اگر سفر میں ہے تو. جی 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 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زہری رحمۃ اللہ علیہ ایسا کرتے تھے، اور انہوں نے یہی حکمت بتائی کہ ہم جب رمضان میں ہوتے ہیں سفر کی حالت میں،
تو ان روزوں کو ترک کر دیتے ہیں، بعد میں ان کی قضا کر لیتے ہیں، لیکن اگر عاشورہ کا روزہ آتا ہے اور سفر کی حالت میں ہے تو پھر دوبارہ ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس لیے رکھ لیتے ہیں، ورنہ سفر کی حالت میں ہیں اور سنت روزہ ہے، ترک کر دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پر رکھ لیں تو بعد میں چونکہ موقع نہیں ملنے والا ہے اس لیے اچھا ہے۔ جی، جزاک اللہ خیر شیخ۔ بارک۔ ناز، آپ کو انمیوٹ کیا گیا ہے، آپ السلام سوال کر علیکم سکتے ہیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی، الحمد للہ الحمد للہ، بہت ہی خوبصورت تھا آج کا سیشن، اور اس جزاک۔ ٹاپک کو لے کے میں بہت زیادہ ہی یہ تھی کہ اس ٹاپک آئے، خاص کہ میرے لیے، کیونکہ یہ چیز میں فالو کر رہی ہوں شیخ الحمد للہ، اور میرے گھروں الحمد میں یہ للہ، سب چیز جب ختم ہو گئی، لیکن میری الحمد شادی للہ۔ ابھی نہیں ہوئی ہے تو میرے سسرال میں یہ سب بہت زیادہ ہے، اور میرے ہسبینڈ کا کہنا ہے کہ آپ کو ان میں شامل ہونا پڑے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ ان کا تعلق میرا تعلق اچھا بنا رہے، تو میں اچھے سے سمجھا نہیں پاتی ہوں اسے کہ میں کیا کروں۔ وہ ڈائریکٹ کہتے ہیں ہم سے یہ رسم ہے، رسم کر لینا کیا بات ہے، جیسے آپ نے کہا کہ دین میں کوئی رسم نہیں ہوتے، سنت ہوتے، سنت کو فالو کیا جائے، اور یہی سب چیز میں ان سے کہتی ہوں تو وہ غصہ کرنے لگتے ہیں، تو میں کیسے ہاں، کروں، اپنے رشتے کو بھی بچانا چاہتی ہوں، یہ سب چیز سے ان کو بچانا چاہتی ہوں، خود بھی بچنا چاہتی ہوں۔ جی جی، دیکھیں چونکہ یہاں پر مسئلہ ہے ازدواجی زندگی کا اور شریعت پر عمل کرنے کا، تو یہ بات تو نوٹ کر کے رکھیں کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو آپ اپنے شوہر کو، اگر کوئی دوسرا ہوتا تو نارمل انداز میں بیان کر سکتے تھے، لیکن گھر کا مسئلہ ہے، شوہر کو راضی کرنے کا مسئلہ ہے، تو آپ یہ تو نہیں کر سکتی کہ شوہر جو کہتا ہے وہ کریں۔ آپ کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ شوہر جیسے بولتا ہے ویسے کریں، قطعاً گنجائش نہیں نکلتی ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، لیکن چونکہ بات گھر کی ہے، بات شوہر کی ہے، تو نہایت ہی پیار سے، محبت سے، اخلاص سے، ہمدردی سے، ویسے دوسروں کو بھی ایسے ہی سمجھانا چاہیے، پر گھر کی بات ہے تو اور زیادہ ہمدردی آنی چاہیے، پیار سے، محبت سے ہم اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ہم ایسا کیوں نہیں کر رہے، ہمارے نہ کرنے کی آخر ایسی وجہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بالکل مجبور کر دیں کہ یہ اس سے ہمارا دین متاثر ہو رہا ہے، اگر اس کے لیے کوئی گنجائش تھی تو ٹھیک ہے، لیکن گنجائش بالکل نہیں نکل رہی اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے آپ کو ان کے سامنے میں بالکل ہی نرم کر کے پیش کریں گے اور بتائیں گے کہ یہاں پر ہمارا دین متاثر ہو رہا ہے، یہ نارمل بات نہیں ہے، اسی لیے ہم نے جو باتیں آج ذکر کی ہیں دیوبندی مکتب فکر سے، بریلوی مکتب فکر سے، اور اہل حدیثوں کے ہاں تو نارمل سی بات ہے کہ بدعات کے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں، تو یہ جو مکاتب فکر کی رائے رکھی ہے اسی کے لیے، تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ بھئی یہ روایت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق سرے سے ہے ہی نہیں، اس لیے ان چیزوں کو سماج سے ہٹاؤ، ختم کرو۔ تو جب فیملی والی بات آتی ہے نا، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو کہ جیسے وہ کہتے ہیں ویسے کر لیجئے، اور نہ ہی سختی سے معاملہ کرنا ہے، بلکہ اس معاملے کو بہت ہی نزاکت کے ساتھ، نرمی سے برتنے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی کبھار ایسا ہو گیا تو بہانہ بنا کر کے وہاں سے ہم نکل جائیں اور بعد میں ان کو سمجھائیں کہ آخر کیوں ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو اس طریقے سے ہم بچ بھی سکتے ہیں اور رشتہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ جی، جی شیخ، میں نے ایسا ہی کچھ سوچا ہے، بس دعائیں کریں، اللہ استقامت عطا فرمائے، اور رب العالمین آمین، جزاک اللہ خیر میرے آمین، آمین۔ جزاک اللہ سبحان۔ خیر شیخ۔ ایک اویش علی، آپ کا سوال، آپ ہینڈ اٹھائے، ہینڈ ریس کی ہے، انمیوٹ کیا گیا ہے آپ کو، آپ بات کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا یہ سوال تھا کہ جو عصورے کی جو نماز رہتی ہے یہ جائز ہے؟
جی یہ جو عاشورے کی جو نماز ہوتی ہے، نفل نماز کہتے ہیں اسے، وہ جائز ہے؟ عاشورہ کے دن کوئی بھی نماز نہیں ہے. عاشورہ کی یا محرم کے مہینے میں پورے مہینے میں بھی خصوصی کوئی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے، اسلاف سے کوئی بھی نماز ثابت نہیں ہے. ہاں روزہ رکھنا چاہیے، نماز الگ سے اضافی نماز ثابت نہیں ہے. ہاں چونکہ عظمت رکھنے والے دن ہیں، اہمیت رکھنے والے دن ہیں، تو زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں ہم یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص اہتمام سے کوئی نماز عاشورہ میں یا پورے محرم میں الگ سے ثابت نہیں ہے. جی، اور شیخ میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو میرے پھپھا ہیں وہ تعزیہ گاری کرتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں انہیں روکا کہ یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط چیز ہے. تو انہوں نے بتایا کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو ہمیں مطلب خون کی الٹیاں ہونے لگ جاتی ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ان نے یہ بھی پوچھا تھا ہم سے، تو آپ بتا ہاں سکتے ہیں؟ ہاں دیکھیں، اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہوتا ہے نا، اگر کوئی آدمی شرک کر رہا ہوتا ہے، غلط کام کر رہا ہوتا ہے، شریعت کی پامالی کر رہا ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے نا اس کا ساتھ دے رہا ہوتا ہے. اور اگر اس سے وہ دور ہونا چاہ رہا ہے تو شیاطین واقعی اس کو پریشان کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. اگر وہ اس نے بولا ہے تو صحیح بولا ہے کہ خون کی بوٹی نظر آئے گی یا اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے گی، پر اللہ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی سازش جو ہے نا بہت کمزور ہوتی ہے. اگر وہ طے کر لے کہ مجھے رب کی شریعت پہ عمل کرنا ہے، شیطان کو نظر انداز کرنا ہے، شیطانی لاز پہ عمل نہیں کرنا ہے، تو شیطان کا جو یہ حربہ ہے نا کمزور پڑ جائے گا اور کچھ بھی اس کا نقصان نہیں ہوگا. تو شیطان واقعی اس کو اس کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے، اس کے اندر اس طرح کے وسوسے پیدا کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں دکھاتا بھی ہے تاکہ آدمی وہ شرک کا کام کرنے سے باز یعنی شرک کے کام کرنے سے باز نہ آئے. اس ناحیہ سے وہ اس طرح کی چیزیں پیدا کرتا ہے، اس کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے جو احساسات آ رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز وہ دیکھ رہا ہے تو اللہ پر توکل کرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، انشاءاللہ کچھ بھی اس کو نقصان نہیں ہوگا. اور شیخ وہ جب بتاتے ہیں کہ جب وہ مطلب تعزیہ میں جان آ جاتی ہے وہ ایسا بھی بتاتے ہیں، اور جب اسے ٹھنڈا کرتے ہیں تو اس میں خون آ جاتا ہے ایسا بھی بتاتے ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، جیسے ہندوؤں کے ہاں یہ تصور ہے کہ جب ہم بھگوان پہ چڑھاوا چڑھاتے ہیں تو ان میں جان آ جاتی ہے اور وہ ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں. بس یہی، یہ ساری چیز کی ساری چیزیں اندھ وشواس ہیں. ان کے لیے کوئی ثبوت اور دلیل کی ضرورت محسوس نہیں کی جاتی. یہ اندھ وشواس ہے اور ایسی چیزوں سے ایک انسان کو بچنا چاہیے. اور شرک میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیاطین ایسے ہی احساس دلایا کرتے ہیں ایک انسان کو. جی، جزاک اللہ جزاک خیر اللہ شیخ. خیر. ایک آخری سوال ہے، ایک بھائی کا سیمسنگ ایس ایم، انہوں نے ہینڈ ریز کیا تھا، اگر آپ کو ہے السلام وہ علیکم سوال پوچھ ورحمۃ سکتے اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شہید صاحب، کیا عاشورے کے دن دسترخوان وسیع کرنا بولتے ہیں، کیا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ابھی ہم نے اس حوالے سے ایک روایت سنی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ روایت سخت ضعیف ہے. بعض علماء نے منکر کہا ہے، جس پہ عمل نہیں کیا جا سکتا، کوئی حقیقت نہیں اس کی. جی، یعنی نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا جی، چاہیے. جزاک اللہ خیر. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر شیخ. اسی پر ہم اپنا درس اختتام بارک کرتے اللہ ہیں، فیک، انشاءاللہ اللہ بارک آپ کو اللہ فیک، جزائے خیر دے. اور بارک اللہ فیک. مجلس کی اللہ اختتام کی دعا کر لیں. سبحانک اللہم و سبحانک بحمدک، اللہم اشہد ان وبحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.